سمین آصف علی زرداری نے جنرل پرویز مشرف کو سیف ایگزٹ دینے کے عوض اپنے اور بے نظیر کے خلاف کرپشن اور میمو سکینڈل سمیت تمام مقدمات NRO میں ختم کروا لیے۔ یہ ایک بڑے ہی ہائی لیول کی سودا بازی تھی، ورنہ یہ دونوں میاں بیوی بھی اپنے مشترکہ دوست حسین حقانی سمیت آرٹیکل 6 کے ثابت شدہ مجرم تھے۔ NRO کے ذریعے دونوں نے ایک دوسرے کے سنگین جرائم کی پردہ پوشی کی اور بونس میں زرداری کو پاکستان کی حکومت اور صدارت مل گئی۔ آصف علی زرداری نے صدر کا عہدہ سنبھالتے ہی اپنے جیل میں بھرتی کیے گئے خفیہ گینگ کے تمام ممبران سے عزیر بلوچ کی محل نما رہائش گاہ میں فرداً ملاقاتیں کیں اور ان کو سیریل کلنگ اور ٹارگٹ کلنگ کے بہت سے نئے مشن سونپے، جس کی وجہ سے کراچی کے حالات خراب ہو گئے اور روزانہ درجنوں شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا جانے لگا۔ لیاری وار گینگ اور پیپلز امن کمیٹی میں تو جیسے ایک لمبی جنگ چھڑ گئی۔ بتھے کی پرچیاں بڑے تسلسل سے کاروباری لوگوں تک پہنچنے لگیں۔ زرداری نے اپنے قریبی سیاسی دوستوں کو مجرم پالنے اور ان کی سرپرستی کر کے گینگ بنانے کی ترغیب دی اور سندھ کے وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے ان سب کو ملوا کر پولیس کے تعاون کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ بہت جلد سندھ کا چپا چپا نیٹو اسلحے سے لیس ڈاکوؤں سے بھر گیا۔ انڈس ہائی وے پر سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ بہت سے ڈاکوؤں کو ان سیاستدانوں نے اکٹھا کر کے ان کے گینگ بنائے اور ان کو جدید ترین مہلک اسلحہ فراہم کر کے ان کو اپنی اپنی پرائیویٹ فوج کا درجہ دے دیا اور ان سے اپنے سیاسی مخالفین کو بھی ٹھکانے لگوانے کا کام شروع کر دیا۔ گینگ تو بے شمار بنے، لیکن سب سے زیادہ مشہور آغا سراج دورانی کا بنایا ہوا چھوٹو گینگ تھا۔ اس کا سربراہ غلام رسول عرف چھوٹو تھا۔ اس گینگ نے تو سندھ پولیس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور بالآخر جنرل رحیل کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اقتدار سنبھالتے ہی زرداری نے صدر الدین ہاشوانی سے اور میاں منشا سے رابطہ کیا۔ اشوانی سے ان کی ملکیت میرٹ ہوٹل کی چین خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور میاں منشا سے نشاط گروپ اور MCB بینک خریدنا چاہا۔ میاں منشا نے ایک بھاری رقم تاوان دے کر جان چھڑائی اور دبئی شفٹ ہو گئے، جبکہ اشوانی فوری طور پر لندن نکل گئے اور زرداری کو ہوٹل چین دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں سلطان راہی مرحوم کا قتل بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ مگر پھر میرٹ ہوٹل کا انجام بھی ہم سب نے دیکھا۔ زرداری دور پاکستان میں صنعت و زراعت کے لیے بہت بھیانک ثابت ہوا۔ لوڈ شیڈنگ بڑھتے بڑھتے 22 گھنٹے روزانہ تک جا پہنچی۔ یہ وہ بدترین وقت تھا جب پاکستان کی تمام تر انڈسٹری بند ہونے لگی تھی۔ مئی 2011 کو زرداری روس کے دورے پر ماسکو پہنچے۔ روسی صدر نے ان کا استقبال کیا اور بڑی حیرانی سے دریافت کیا کیا پاکستان میں موجودہ دور میں صرف 2 گھنٹے روزانہ عوام کو بجلی ملتی ہے؟ ہم نے جدید ترین آبدوز نما سمارٹ بورڈز پر ایٹمی ری ایکٹر نصب کیے ہیں، ایک ایسا جدید ترین سسٹم تیار کیا ہے جو ایک دفعہ آن کیے جانے کے بعد 50 سال تک متواتر لگاتار 1350 میگا واٹ بجلی دیتا رہے گا۔ آپ بتائیں پاکستان کو کتنی بجلی درکار ہے؟ آپ اپنے ملک فون کر کے کہیں کہ ٹرانسمیشن لائن بندرگاہ تک لے آئیں۔ آپ کی پاکستان واپسی سے پہلے یہ جدید ترین حفاظتی انتظامات سے لیس بوٹس پاکستان پہنچ جائیں گی۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ رشین سائنسدانوں نے ایسے سمارٹ اور بہت ہی مختصر سائز کے بہت ہی محفوظ اٹامک ری ایکٹر بنائے ہیں جو بہت ہی مضبوط دھاتی بکس میں بند ہیں اور ایک درمیانی سائز کی آبدوز نما موٹر بورڈ پر نصب ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ کی انویسٹمنٹس کے بعد 50 سال تک مسلسل مفت بجلی ملے گی۔ 50 سال کے بعد ری فیولنگ کر کے پھر اگلے 50 سال تک بجلی حاصل کی جا سکے گی۔ سمین زرداری اور بے نظیر بھٹو ہی وہ حکمران تھے جنہوں نے اپنے پہلے اور دوسرے دور حکومت میں تیل سے بجلی پیدا کرنے کے لیے پاور ہاؤسز لگوائے اور ان سے بہت مہنگی بجلی خرید کر کمیشن حاصل کیا۔ زرداری پاکستان بھر کی بجلی مفت کیسے ہونے دیتا؟ پاکستان کے لیے اتنی بڑی پیشکش پر زرداری نے انکار کر دیا کیونکہ وہ تو رشین لڑکیوں کے حسن کی شہرت سن کر ماسکو پہنچا تھا۔ انہوں نے جب زرداری کی دلچسپی دیگر امور میں دیکھی تو متعلقہ سپلائر سے زرداری کی ملاقات کروا دی اور اس کے بعد زرداری کی فرمائش پر روس سے لڑکیوں کا ایک گروپ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ جاتا۔
زرداری کے صدارتی دور میں ان گروپس کا تواتر سے آنا اور جانا لگا رہا۔ صدارتی محل کی گاڑی ان کو لینے پہنچ جاتی۔ امیگریشن حکام کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ ان کی آمد و رفت کا ریکارڈ مت رکھا جائے، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ زرداری کے حکم کے خلاف ورزی کر سکے۔ زرداری نے روس سے واپس آ کر رینٹل پاور پلانٹس کے منصوبے پر عمل کیا۔ وابڈا کے پاور ہاؤسز بند کروا کر بجلی کا شدید بحران پیدا کر دیا، جو لمبے عرصے تک جاری رہا، اور ترکی سے کار کے رینٹل پاور نامی ایک بحری جہاز منگوا لیا۔ اس کی کیپیسٹی تقریباً 80 میگا واٹ تھی۔ کاغذات میں اس کو 220 میگا واٹ ظاہر کر کے اس سے 43 روپے فی یونٹ بجلی کی خریداری کا معاہدہ کر لیا۔ اس طرح مزید رینٹل پاور ایگریمنٹ کر کے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا گیا۔ سامعین، آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔